بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حوث کس نمبر 11۔ نمرا نمرا کیا ہوا؟ ارحم نے نمرا کے ماتھے پر آتا پسینہ دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ ہوں، کچھ کہا آپ نے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ جی جی ٹھیک ہوں ارحم، لگ تو نہیں رہی، بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں تو بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اوہو بھائی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ دونوں کو باتیں کرتا دیکھ روحان اور بلال اسٹیج پہ چڑھ دوڑے۔ جو بھی کریں تمہیں کیوں بتائیں؟ ارحم نے ڈٹائی سے دونوں کو کہا۔ بلال بھائی ڈٹائی دیکھ رہے ہیں اس کی؟ روحان نے بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ارحم کو گھورا۔ تو بیٹا جل بھن بس۔ ارحم نے بھی گردن اکڑا کر روحان کو مزید تپایا۔ ویسے بلال بھائی آپ سے زیادہ تیز نکلا نا، میں سیدھا نکاح کیا ہے۔ ارحم نے کندھے تھپک کہ خود کو داد دی۔ جی جی لیکن ارحم میاں، ہم دلہن لے کر ہی جائیں گے اور آپ افسوس خالی ہاتھ جائیں گے۔ بلال نے مسکرا کر کہا۔ ایسا نہیں کرو یار، ارحم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ادھر سے اٹھ بیٹا، تیرا ٹائم ختم ہے۔ کہتے ہی روحان اور بلال ارحم کو اٹھا کر اسٹیج سے اتار لائے۔ ان تینوں کو دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ نمرا کا دھیان بھی شامر سے ہٹ چکا تھا۔ جی تو آپ اب سے ہماری بھابھی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں۔ فاریہ نے نمرا کو گلے لگا کر کہا۔ جواب میں نمرا صرف مسکرائی۔ جی تمہارے لیے نمرا۔ فاریہ نے گفٹ نمرا کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، نمرا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ویسے نمرا تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہی کہ میں تمہیں بھابھی کہوں گی؟ فاریہ نے ترچھی آنکھوں سے نمرا کو دیکھا۔ ہرگز نہیں یار، پلیز مجھے کہنا بھی مت۔ فاریہ ہاں ہاں نہیں کہتی۔ ذیشان یار، کیا ادھر ادھر گھومنے کے لیے تو میں کیمرہ پکڑایا تھا۔ نائلہ ذیشان کو بازو سے پکڑ کر اسٹیج کی طرف لانے لگی۔ اچھا چھوڑو تو مجھے، آ جاؤ فاریہ پکس بنائے۔ نائلہ نے فاریہ کو آواز دی اور پھر ان کا فوٹو سیشن بڑھتا ہی گیا۔ شاباش شاباش، میری بیوی ہے اور مجھے ہی ساتھ نہیں بیٹھنے دے رہے۔ ارحم، روحان اور باقی کزن سے بچ کے دوبارہ اسٹیج پہ آ گیا۔ بیوی نہیں، منقوہہ۔ ارحم منقوہہ۔ نائلہ نے ارحم کے الفاظ کو درست کیا۔ ایک ہی بات ہے، اور ہٹو ادھر سے، تم تو ہو ہی ٹریل۔ ارحم نے نائلہ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ فاریہ کو صوفے سے کھینچ لیا اور خود نمرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ذیشان، ہماری ایک اعلیٰ والی تصویر بناؤ تاکہ یہ سب عوام جل جائے دیکھ کے، ارحم نے نمرا کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، اور نمرا مزید سمٹ گئی۔ آپ کیوں چپ چپ سی کھڑی ہیں؟ نائلہ نے بلال کی آواز پہ مڑ کے دیکھا۔ ویسے ہی نائلہ نے انگلی میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو گھمانا شروع کر دیا۔ نائلہ آپ پریشان ہیں؟ تھوڑی سی، لیکن کیوں؟ وہ شامر کچھ کرے گا تو نہیں نا؟ نائلہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اب کر بھی کیا سکتا ہے وہ، اس لیے مت پریشان ہو۔ نائلہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ براؤن کلر کا سوٹ بلال کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ یہ لیں، آپ کے لیے لایا تھا۔ میں سوچا خود پہناؤں گا لیکن کوئی موقع ملنے والا لگتا نہیں مجھے، اس لیے مجھے خیال میں رکھتے ہوئے آپ خود پہن لینا۔ بلال نے ایک خوبصورت سی ٹرانسپیرنٹ ڈبی نائلہ کو دی جس میں ایک خوبصورت سا بریسلیٹ موجود تھا۔
نائلہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لیا۔ تقریباً رات کے 9 بجے تقریب تمام ہوئی۔ سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ ارحم اور بلال کی فیملی البتہ وہیں موجود تھی، کیونکہ بلال اور نائلہ کی شادی کی تاریخ طے کی جا رہی تھی۔ سب بڑے لاؤنج میں بات چیت میں مصروف تھے، جبکہ تمام لڑکے روحان کے کمرے میں تھے۔ ذیشان لاؤنج سے گزرا تو رضا صاحب نے آواز دی، ذیشان، نائلہ کو کہو سب کے لیے چائے تو بنائے بیٹا۔ اچھا ابو۔ نائلہ، ابو کہہ رہے ہیں چائے بناؤ سب کے لیے۔ اف ہو، مجال ہے سکون لینے دو، نائلہ نے منہ بسور کر کہا۔ آ جائیں نائلہ آپی، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ چائے بنانے۔ فاریہ نائلہ کے ساتھ کچن کی طرف چل پڑی۔ نمرہ کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی اپنے آپ کو جولری سے آزاد کرنے میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی پشت پہ کھڑا اس کی تمام کارروائی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ارحم نے گلا کھنگارا، نمرہ کی چوڑیاں اتارے ہاتھ وہیں رک گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں مڑی تھی۔ ارحم آہستہ سے چلتا ہوا نمرہ کے بالکل پشت پہ جا کھڑا ہوا اور آہستہ سے دوپٹہ نمرہ کے سر پر ڈال دیا۔ مجھے تم اس طرح زیادہ پیاری لگتی ہو، ارحم نے نمرہ کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا۔ نمرہ کی جھکی ہوئی لرزتی پلکیں اسے اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ ارحم نے انتہائی آہستہ سے اپنے ہونٹ باری باری نمرہ کے دونوں آنکھوں پر رکھ دیے۔ نمرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا۔ ارحم نے مسکرا کر نمرہ کو سینے سے لگا لیا۔ اب تم صرف میری ہو نمرہ، وعدہ کرو کیسے بھی حالات ہوں گے تم میرے ساتھ رہو گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ارحم نمرہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، جیسے ارحم کی موجودگی کو دل سے محسوس کری ہو۔ یہ نکاح کا تحفہ میری جان۔ ارحم نے ایک چمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی نمرہ کی نازک انگلی میں پہنائی۔ کیسی لگی؟ نمرہ کو ہاتھ کی طرف تکتا دیکھ کر ارحم نے سوال کیا۔ بہت خوبصورت۔ تمہارے ہاتھ میں آ کے اور زیادہ حسین ہو گئی۔ ارحم نے نمرہ کو سینے سے لگایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ ہلکی سی مگر مسلسل دستک ہونے لگی۔ ارحم کے بچے ممانی نمرہ کے کمرے میں آنے لگی ہے، جلدی نکلو۔ باہر دستک کے ساتھ فاریہ کی آواز آئی، ہائے یہ ظالم سماج۔ ارحم نے نمرہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے سرد آہ بھری۔ اوکے جانا، مجھے جانا ہوگا، سونا مت، فون پہ بات کریں گے، ارحم نے کہتے ہی دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ او ہو لو برڈز، فاریہ نے اندر آتے ہی نمرہ کو کہا، جبکہ نمرہ نے اپنا گلابی چہرہ شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ ہائے میری مشرقی دوشیزہ، فاریہ نے کہکا لگایا۔ نمرہ بند کر دو یہ فون اور پیکنگ کر لو بہن، نائلہ نے جل کر کہا۔ آپی بس 2 منٹ۔ اچھا ارحم، میں فون رکھ رہی ہوں، آپی کا بیگ تیار کرنا ہے، اللہ حافظ۔ نمرہ نے ارحم کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ تم دونوں تنگ نہیں آتے؟ ایک دوسرے سے پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ آپی 1 ماہ ہوا ہے صرف ہمارے نکاح کو، نمرہ نے جتا کر کہا۔ 1 ماہ بہت عرصہ ہے، 1 2، اب 2 3 دن بس کر دو اور کام کر لو، میں دلہن ہو کر سارا کام کر رہی ہوں اور تم چپکی ہو اس فون کے ساتھ۔ اچھا نا بس کر دیں، اب شروع ہی ہو جاتی ہیں۔ نمرہ کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ نمرہ کیا بدتمیزی ہے،
دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اس کے جو تم ابھی بھی لڑ رہی ہو بہن سے؟ فرحت اچانک کمرے میں آئی تو دونوں کو لڑتا دیکھ نمرا کو جھاڑ پٹائی، کیونکہ نائلہ تو 2 دن میں رخصت ہونے والی تھی۔ اور نائلہ اٹھو، تم کمرے میں بیٹھو اور یہ منہ چھپاؤ اپنا، مائیوں میں لڑکیاں ڈھک چھپ کے رہے تو ہی روپ آتا ہے۔ اچھا، اٹھ رہی ہوں امی۔ نائلہ نے ساتھ پڑا دوپٹہ اٹھا کر لپیٹ لیا۔ نمرا تم یہ سوٹ کیس پیک کرو، پھر میرے کمرے میں آنا۔ فرحت نمرا کو کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ ہی میرا فون دینا، آپ کے پاس پڑا ہے۔ نمرا سوٹ کیس بند کرنے کی کوشش میں لگی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ نائلہ نے اسکرین پہ بیٹر ہاف کا نام پڑھ کر کال خود ہی ریسیو کر لی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کر رہے ہو بار بار؟ نائلہ نے ارحم سے کہا۔ آپ کو تھوڑی کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو کیا ہے۔ ارحم نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ 2-4 دن کے لیے اپنی پریم کتھا روک لو، میری شادی ہو جائے پھر آرام سے کر لینا باتیں۔ اچھا ابھی بات تو کروا دے، کام ہے، ارحم نے کہا۔ مجھے بتا دو، میں کہہ دوں گی اس کو، لیکن بات نہیں کروا سکتی میں۔ نائلہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نمرا غصے سے باہر جا چکی تھی کیونکہ نائلہ اس کی بات کروا نہیں رہی تھی۔ توبہ ہے، نائلہ اب بھی پرائے گھر جا رہی ہے۔ دعائیں لیں، بد دعائیں کیوں لے رہی ہے؟ ارحم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اوکے، مجھے بھی نہیں بتانا تو اوکے بائے۔ اچھا رکیے تو آپ بھی، نمرا سے کہنا بلو کلر، کہتے ساتھ ہی ارحم نے فون کاٹ دیا ہے۔ بلو کلر کیا ہے؟ نمرا، ارحم کہہ رہا تھا بلو کلر۔ نائلہ نے چلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نمرا نے جواباً کہا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرا اور فاریہ کا بھاگ بھاگ کے کام کرنے سے حال خراب تھا۔ اللہ اللہ کر کے شام کے 4 بجے اور دونوں نے نائلہ کو ساتھ لے کر پارلر کا راستہ لیا، کیونکہ آج نائلہ کی مہندی تھی اور ان تینوں کو تیار ہونے کے بعد سیدھا ہال میں جانا تھا۔ ذیشان نے ان کو پارلر چھوڑا، واپسی پہ ارحم آئے گا تم لوگوں کو لینے، اس لیے ارحم سے رابطے میں رہنا، ذیشان نے شیشے سے فاریہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ فاریہ نے ذیشان کی نظروں کا زاویہ دیکھ کے نظر گھما لی۔ اچھا ٹھیک ہے، نائلہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ رات کے 8 بجے تیاری مکمل ہوئی۔ فاریہ، چلو ارحم آ گئے ہیں باہر، نمرا نے فاریہ سے کہا، جو کہ شیشے کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں ہاں چلے نمرا، تم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا کیونکہ آپ کے ارحم آئے ہیں۔ فاریہ نے نمرا کو کونی مار کے کہا، میں تمہیں بیٹھنے بھی نہیں دوں گی۔ نمرا نے فٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے فوراً سے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ نمرا کو عجیب لگا مگر خاموش رہی۔ پورا راستہ ارحم فاریہ اور نائلہ سے باتوں میں لگا رہا، لیکن نمرا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ نمرا رخ موڑے سڑک کو تکتی رہی۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فاریہ نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تم لوگ ہی تو چاہتے ہو کہ ہم آپس میں بات نہ کریں۔ ارحم نے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی روکی۔ ارحم، تمہیں میری بات بری لگی ہے کیا؟ لیکن میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ نائلہ نے وضاحت پیش کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور ہال آ چکا ہے، اتریں گاڑی سے اب۔ ارحم نے گاڑی بیک ڈور پہ کھڑی کی کیونکہ یہ برائڈل روم تھا۔ نمرا تم بیٹھی رہو۔ نمرا گاڑی سے اترنے لگی تو ارحم نے حکم سنایا۔ نائلہ اور فاریہ اتر گئیں جبکہ نمرا بیٹھی رہی۔ ارحم نے گاڑی ہال کے فرنٹ پہ لے جا کر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور نمرا کا ہاتھ پکڑے ہال میں داخل ہو گیا۔
ایک پل کو سب کی نظریں ان دونوں پہ رک گئی۔ ارہم نے بلو کرتے کے ساتھ سفید شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ کونیوں تک کف موڑے ہوئے تھے، اور نمرا نے بلو کلر کے کامدار فراک پہنا ہوا تھا اور سفید دوپٹہ شانے پر گرایا ہوا تھا۔ ایک جیسے رنگ کے کپڑے دونوں کی جوڑی کو لوگوں کا ٹاپک آف ڈسکشن بنائے ہوئے تھے۔ ارہم ہاتھ چھوڑ دے میرا، سب دیکھ رہے ہیں۔ نمرا جھجک کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارہم نے اور مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا اور سیدھا اس ٹیبل پہ جا کھڑا ہوا جہاں یہ دونوں کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ چلے بتائیے، سب کیسے لگ رہے ہیں ہم دونوں؟ ارہم نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نمرا نے شرم کے مارے سر ہی جھکا لیا، کیونکہ ارہم اس کا ہاتھ اب بھی پکڑے ہوئے تھا۔ آبدہ نے اٹھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ ماشاء اللہ میرے بچے، ایک دم ہیرو ہیروئن لگ رہے ہو۔ آبدہ کے جوش سے کہنے پر سبھی ماشاء اللہ کہتے ہوئے ہنس دیے۔ اور چلو طوطا مینا کی جوڑی، نائلہ کو اسٹیج پہ لے کے آنا ہے۔ ذیشان نے ارہم کو بازو سے کھینچا تو نمرا کا ہاتھ ارہم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نمرا کو عجیب سے خوف نے آن گھیرا۔ آجاؤ نمرا آپی، نمرا آپی کو باہر لے کر آنا ہے، روحان نے نمرا کو ایسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ نمرا اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ برائڈل روم میں روحان اور نمرا داخل ہوئے تو یکدم سب نے ہنگامہ مچا دیا۔ اوئے ہوئے، میچنگ میچنگ! اس ہنگامے میں زیادہ آواز دلہن بیوی کی تھی۔ بہن حوصلہ، دلہن ہو تم، ارہم نے طنز کیا۔ اچھا جی، تو یہ تھا بلو کا چکر، نائلہ نے ہنس کر کہا۔ چلو چلو، اس کو باہر لے کر چلو ورنہ چپ نہیں ہوگی۔ یہ ارہم کے ایسے کہنے پر سب ہنسے۔ نائلہ کے سر کے اوپر ایک خوبصورت سا چادر نما دوپٹہ پکڑا گیا۔ سامنے کی طرف کے دونوں کونے ارہم اور نمرا نے پکڑ لیے تاکہ کیمرے کا فوکس دلہن کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر بھی رہے۔ جبکہ فاریہ نے تیسرا کونا پکڑا تو ذیشان نے بھاگ کر فاریہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے چوتھا کونا پکڑ لیا۔ حد ہے، سب نے جوڑیاں بنا لی ہیں، میں کدھر جاؤں؟ روحان نے منہ بنا کر کہا۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ، نائلہ نے روحان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ چلو بھائی، کیمرہ مین لگو اپنے کام پہ، ارہم نے کیمرہ مین کو تائید کی۔ نائلہ کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور ہر رسم ہنا شروع کی گئی۔ گھر کے بڑوں نے شروعات کی اور پھر سلسلہ چلتا ہی گیا۔ رسم کے بعد ارہم، نمرا، فاریہ، ذیشان نے باقی کزن کے ساتھ مل کر خوب ہلہ مچایا۔ رات 10 بجے ہال کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تو ہی ان سب نے گانا بجانا بند کیا۔ آج بھی تم لوگ میچنگ کر رہے ہو؟ نائلہ نے بال بنواتے ہوئے نمرا سے سوال کیا۔ نمرا نے مختصر جواب دیا، کیونکہ اس کا میک اپ شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، ویسے رات بہت اچھے لگ رہے تھے تم دونوں ساتھ، پرفیکٹ کپل کی طرح، نائلہ نے دونوں کی تعریف کی۔ میم، آپ تھوڑی دیر خاموش ہو سکتی ہیں پلیز؟ میک اپ آرٹسٹ کی نائلہ نے التجا کی۔ اوکے اوکے سوری، نائلہ نے شرمندہ سا کہا۔ نمرا، فون دیکھو کس کی کال ہے، کب سے بج رہا ہے؟ نائلہ پھر سے بول پڑی۔ ہیلو جی روحان بھائی، شام کے 6 بج چکے ہیں، تم لوگوں کا 6 گھنٹے سے جاری مشن ابھی مکمل نہیں ہوا؟ ہاں تقریباً مکمل ہے، آپ 1 گھنٹے تک آ جائیے، نمرا نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ وقت ہے بھی نہیں بیٹا، 8 بجے بارات آ جائے گی، روحان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلو جی آپی، آپ تو تیار ہو گئی۔ ماشاء اللہ، نمرا نے نائلہ کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں، فاریہ نے بھی تعریف کی۔ روحان کو کال کرو۔
آ جائے، تیار تو ہو گئے ہیں، ایسے ہی 1 گھنٹے کا بول دیا تم نے، نائلہ نے کہا۔ ہاں میں نے میسج کر دیا ہے ذیشان کو، فاریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا چل رہا ہے فاریہ میڈم؟ نیمرا نے فاریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ بھی تو نہیں، فاریہ نے نظریں چرائیں۔ چلو بھی سامان سمیٹو، کیا گھور رہی ہو؟ نیمرا نے ہنس کے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ روحان ان سب کو ہال لے کر پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا، لیکن بارات کے ساتھ نگینہ کو دیکھ کر فرد کے ماتھے پر بل پڑے۔ لیکن نمرا اس میں ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ شام میں نہیں آیا۔ فرد بھابھی اجازت دیں تو نکاح شروع کرے؟ بلال کی والدہ نے شگفتانہ لہجے میں کہا۔ جی جی چلیں۔ اور پھر نائلہ کا نکاح شروع ہو گیا۔ نائلہ کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر اور ماں باپ کو چھوڑنے کا غم اتنا تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سب بہتے اشکوں کے ساتھ نکاح نامے پہ سائن کر دیا۔ فرحت بیگم کے گلے لگانے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اللہ اللہ کر کے دونوں کو چپ کرایا گیا۔ بلال بھائی کی طرف سے بھی نکاح ہو گیا۔ لے آئے آپی کو باہر اور ہم نے آ کر بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، فاریہ نے جواب دیا۔ فاریہ اور نمرا نائلہ کو اسٹیج پہ لا رہی تھی تو نمرا کو لگا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ نمرا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن کوئی نامناسب انسان نظر نہیں آیا، اس لیے اس نے غور نہیں کیا۔ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ایسا سب کہتے ہیں، لیکن جب وہ رخصتی کا وقت پہنچتا ہے ماں باپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ رضا صاحب دور سے کھڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو نہار رہے تھے کیونکہ دونوں ہی پرائی ہو چکی تھیں۔ اسٹیج پہ دودھ پلائی کی رسم پہ بحث و مباحثہ جاری تھا، ہر طرف ہنسی کی کہلکاریاں تھیں، لیکن رضا صاحب کی آنکھوں کے آگے فلیش بیک چل رہی تھی۔ کیسے وہ دونوں بچپن میں کبھی لڑتی کبھی پیار کرتی ان کے آنگن کو سجائے رکھتی تھی، اور نائلہ تو ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی۔ پہلی اولاد تو ماں باپ کا مان ہوتی ہے، اور وہ بیٹی ہو تو باپ کی شان بڑھا دیتی ہے، کیونکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک رحمت اپنے بندے سے خوش ہو کر عطا کرتا ہے، بے حساب کرتا ہے۔ رضا صاحب جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے۔ انوار صاحب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ جی انوار صاحب، مشکل تو ہے لیکن کیا کریں، دستور دنیا ہے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہی ہے۔ رضا صاحب نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی جناب، پھر کر دیں رخصت اپنے دست شفقت سے۔ انوار صاحب نے رضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، میں کہتا ہوں۔ فرحت، ہٹاؤ اسٹیج سے ان سب کو، رخصتی کا کہہ رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہائے رضا، میں کیسے؟ فرحت کے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ کرو، اس وقت مت رونا ورنہ نائلہ زیادہ روئے گی۔ چلو آبدہ تم بھی جاؤ ساتھ، رضا نے بہن کو بھی تاکید کی۔ نمرا، میرا موبائل برائڈل روم میں ہی ہے، چارج پہ لگائے رہ گیا ہے، وہ لے آؤ۔ نائلہ کو اچانک یاد آیا۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں۔ نمرا فوراً اسٹیج سے اتر کر چلی گئی۔ ذیشان بیٹا جاؤ قرآن پاک لے کر آؤ، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ آبدہ نے ذیشان کو کہا۔ ذیشان قرآن پاک لے آیا تو نائلہ کی نظر نمرا کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ رخصتی ہونے والی تھی اور وہ پچھلے 20 منٹ سے غائب تھی۔ پھپھو نمرا کہاں ہے؟ نائلہ کو اسٹیج سے آبدہ نے اتارا تو نائلہ بار بار نمرا کا ہی پوچھ رہی تھی۔ نائلہ چپ کر جاؤ بیٹا، آ جاتی ہے نمرا۔ چلو شاباش، مل لو سب سے۔
आबदा ने समझाया, लेकिन नायला का ध्यान निम्रा की तरफ ही अटका हुआ था। कार में बैठते हुए जब ज़िशान नायला से मिला तो इसने ज़िशान को कह दिया कि निम्रा को कि अभी हमारे साथ ही चल पड़े। ज़िशान ने इस बात में सर हिला दिया। नायला के रुखसत होते ही ज़िशान ने ब्राइडल रूम का रुख किया क्योंकि निम्रा को गए हुए खासी देर हो चुकी थी। अब ज़िशान को भी तशवीश हो रही थी। आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था जानेमन। निम्रा कमरे में दाखिल हुई तो शामिर को सोफे पे टांग रखे बैठे देखा। निम्रा का रंग फक से उड़ गया। आप? निम्रा के अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। शामिर ने जेब से पिस्टल निकाल कर मेज पे रखा। निम्रा की नज़र पिस्टल पर पड़ी थी और वो उल्टे कदमों चलने लगी। शामी ने यकदम निम्रा को बाजू से पकड़ सोफे पे धक्का दे दिया। निम्रा ने चीखना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। शामी ने एक जोरदार थप्पड़ निम्रा के मुंह पे दे मारा। आवाज ना निकले तुम्हारी। शामी ने निम्रा का दुपट्टा वैश्यों की तरह नोचा। पिनअप होने की वजह से दुपट्टे के साथ का कम निम्रा की कमीज भी दोनों कंधों से फट गई। शामिर के चेहरे पे जहरीली मुस्कुराहट आई। निम्रा की आवाज बंद हो चुकी थी। कहा था ना, इज्जत से आओगे तो इज्जत दूंगा, लेकिन तुम्हें शायद इज्जत प्यारी नहीं थी, इसलिए अपनी आशिक से निकाह कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो तुम चाहिए थी। ऐसे कैसे छोड़ देता? शामिर ने दहकते लब निम्रा के गाल पर रख दिए। निम्रा बिल्कुल पथरा सी गई। इसकी आंखें छत को ही देखी जा रही थी। जिशान जब कमरे में दाखिल हुआ तो शामिर निम्रा के चेहरे पे झुका हुआ था। जिशान ने बिना सोचे समझे मेज पे पड़ा गुलदान पूरी ताकत से शामिर के सर पे दे मारा। शामिर की दर्दनाक चीख कमरे में गूंज उठी। जिशान ने कॉलर से पकड़कर शामिर को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर सब घर वाले इसी तरफ दौड़े। रोहान जिशान से शामिर को छुड़ाने के लिए भागा, लेकिन जिशान को धक्का समदे कर शामी ने मेज से पिस्टल उठा ली और अपनी ही टांग पे फायरिंग कर दिया। सब लोग अपनी जगह सुन हो गए। अचानक फरहत की नजर निम्रा पे पड़ी, जो बेसुध सी आंखें खोले सोफे पे पड़ी थी। फरहत निम्रा की तरफ लपकी। निम्रा, निम्रा क्या हुआ मेरा बच्चा? फरहत ने निम्रा का दुपट्टा इसके शानों पे डाला। रजा साहब साकित से दीवार से जा लगे, जबकि शामी लंगड़ा कर चलता हुआ बाहर निकल गया। जिशान भी इसके पीछे जाने लगा तो रूहान ने जिशान का रास्ता रोक लिया। मना करता था, मैं करता था ना मना, कि भाई जना कर्ज है, अपना नहीं तो नायला निम्रा का ही ख्याल कर ले। लेकिन आप नहीं माने। रूहान दीवानावार चिल्ला रहा था, जबकि जिशान का सर झुक गया था। आपकी वजह से हुआ है सब भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये ऐसे पड़ी है। रूहान ने निम्रा की तरफ इशारा किया और ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। जिशान ने भी हाथ जोड़ लिए। हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं हमसे माफी? माफी मांगे नूरे से, मरियम से मांगे, निम्रा से माफी मांगे, जो आपके किए में आ गई है। आज रूहान चीख चीख कर कह रहा था, होश कर। और रूहान चुप हो जा। और हमने रूहान के मुंह पे हाथ रखा, जिससे रूहान ने झटक दिया। रजा साहब यकदम मुंह के बल जमीन पे जा गिरे। मामू, फारिया की चीख ने सबको मुतवज्जा किया। जारी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आपको कहानी